کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی سے اللہ غنی باز نہیں ہوگے؟ اللہ غنی، دنیا کو انتظار تھا آخری نبی کا، دنیا کو انتظار تھا. ثم جاءکم رسول، ایک نبی آنے والا ہے، آخر وہ وقت آ گیا، آنے سے پہلے انوارات کی بارشوں کا ظہور ہو گیا، برکات نے دنیا میں آ کے ڈیرے ڈال لیے، رحمتوں کا ظہور ہو گیا. کون ہے؟ آج وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا تھا. دادا عبد المطلب دروازے سے اندر آ گئے. اے عبد المطلب، فاطمہ دادی نبی کی کہہ رہی ہے یہ تو اس وقت گھر میں آنے کا وقت نہیں، کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ اے عبداللہ کی ماں، تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے تانے دے دے کے میرا بیٹھنا حرام کر دیا، میں اس لیے گھر میں آ کے بیٹھ گیا. کس چیز کا تانا دیا؟ آج مجھے تانا دے رہے ہیں. عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب تیرے گھر میں جاتے ہیں تیرے عبداللہ کی گھر والی تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. مینوں تے شرم آندی نو تو گل کر دیا، تو اگے ہو کے پوچھنا. ساس کو کہا، وہ کہنے لگی عبداللہ تجھے تو آج کہا، یہ جھگڑا تو 1 مہینے سے چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تیرا آج دماغ کھایا. کہہ رہا تو روزانہ ہی آ کے کھاتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، کیا کروں؟ کہا پوچھ اس سے. کہا پچھلے ہفتے پوچھا تھا، توبہ توبہ کر لیا. میں نہیں پوچھتی. کہا کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے گئی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے کہا آمنہ. کہا جی امی. میں نے کہا کون ہے تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے یا لے کے آتی ہے؟ کہ بس اس نے یوں آنکھ بھر کے دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. میں نہیں پوچھ دی تو ہی. جناب عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کو سامنے کھڑا کر کے کہا تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے. کہنے لگی حق. پھر آمنہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان تجھے کیا پتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب تیرے پاس جواب کوئی نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں. اتنے میں حضرت کی دادی جان آگے بڑھی، یوں دیوار سے مٹی کھرچنے لگ گئی، ہتھیلی پہ رکھ کے لائی. کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، چنی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتا ہے. کل رات آمنہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ لگنے سے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ آمنہ چرپائی کے سر پکڑ کے بیٹھ گئی، دادا بھی ساتھ بیٹھ گیا. آمنہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بتا. سیدہ آمنہ دادے دادی کو، نبی کے دادے دادی کو مخاطب کر کے کہنے لگی اگلی بات کو مجھے جھلی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے دیوانی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے بے وقوف نہ کہنا. تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے. تمہیں کیا بتاؤں، جب کبھی میرے منہ میں تھوک آتا ہے اس تھوک کو زمین پہ تھوکتی ہوں. تمہیں کیا پتا میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. دادے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. کہنے لگی اور بتا. کہ ابا تو وہاں جا کے رات کو سو جاتا ہے، اماں وہاں سو جاتی ہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کوئی نہیں. میرا عبداللہ گیا تھا واپس آیا کوئی نہیں. میرا عبداللہ کے جانے کے بعد بستر پہ اکیلی لیٹی رہتی ہوں، ابا جان تنہائی میں غمگین ہو کے آنسو بہاتی ہوں. اسی عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا خواب میں کون سا پیغمبر آ کر اس پیٹ میں آنے والے کی مبارک بہت دے کے چلا جاتا ہے. ابا جان میں جب کروٹ بدلتی ہوں اپنے سرانے روزانہ کسی نہ کسی عورت کو کھڑی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون ہے. میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں وہ عورت میرے پر پنکھا جھل رہی ہوتی ہے.
صبح صبح کا وقت ہے تو مکے کی سرداری کے لیے چلا جاتا ہے. میری اما جان آمنہ کہتی ہے, میری فاطمہ دادی جان کہتی ہے, نبی کی دادی کہتی ہے, ایتی ہے او ڈول پہ ہے یا پانی دا پر کے لیا کہ میں پانی کا برتن لے کر مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں, پہاڑوں کے دامن میں نکل جاتی ہوں, کنویں کے پاس جاتی ہوں, پانی گہرائی میں ہوتا ہے, جھکا میرے سے نہیں جاتا, میں نیچے یوں کر کے دیکھتی ہوں, میں نبی کی ماں کی نگاہ پانی کی گہرائی میں پڑتی ہے, پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے, پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو.